سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 18 را میخوام. درس 18 امروز ما تحصیل می باشد. علم. واژه های جدید که امروز ما داریم که شما میتونید رو بخونید: مشترک، دور کردن، حاشیه، مزاحم، فرمان دادن، جزو، انگیزه، سقوط، آرامش، کارشناسان، در ذهن ماندن، یادداشت کردن، عادت کردن، توجه کردن، یادات آن باش، تمرکز فراوان، زمان مناسب، متوجه نشدن، نکته مشترک و انگیزه ایجاد کردن. خب بیاید اهداف درس امروز ما انتظار می رود زبان آموز با خواندن این درس می تواند: 1. با روش‌های گوناگون مطالعه آشنا شود. مختلف طریقوں سے مطالعہ کس طرح کرتے ہیں اس سے آپ کو پہچان ملے گی. بتواند به خوبی از متن نتیجه گیری کند. متن سے آپ جو پیراگراف پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے وہ آپ کو آج بتائیں گے کس طریقے سے آپ نتیجہ نکالتے ہیں. راہکار های را برای مطالعه بہتر بداند کہ کس طریقے سے ہم کون کون سی چیزیں ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ایک مطالعہ اچھا ہو سکے. با مفهوم واژه‌های جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله استفاده کند. برخی از کلمات هم نویس را بشناسد و تفاوت تلفظی و معنای آنها را بداند. خب بیایید پایین. پیش از خواندن: الف. تصاویر را ببینید و برای هر کدام یک جمله بگویید. ایک جملہ آپ نے بنانا ہے، بتلانا ہے کہ اس میں الف، ب، پ، تھ و س میں یہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے یہ پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، یہ آپ نے ایک جملہ میں بتانا ہے. جیسے کہ در حال خواب است که مطالعه می کند. ب. جدول زیر را کامل کنید. کدام روش مطالعه درست و کدام نادرست است. کہ بھئی مطالعہ کرنے کی جو طریقہ ہے وہ کون سا صحیح ہے کون سا صحیح نہیں ہے. اوپر جس میں الف، ب، پ، تھ اور سے ہے، یہ چند طریقے بتائے گئے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ کون سا طریقہ درست ہے کون سا درست نہیں ہے. شما به کدام روش مطالعه میکنید. آپ انہی میں سے کون سے طریقے کو اپناتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے. آتے ہیں نیکسٹ مہارت خواندن کی جانب. اب اس سے پہلے نتیجہ گیری از متن کیسے ہم ایک پیراگراف سے نتیجہ لے سکتے ہیں. بے مثال زیر توجه کنید. هر روز جنگل های زیادی نابود می شوند. کارخانه ها و ماشین هوا را آلوده‌تر می کند. زباله های بیشتری در طبیعت ریخته می شود. یہ ماحولیاتی آلودگی کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے کہ ہر روز بہت سے درخت ہوتے ہیں جنگل کے جو کہ نابود ہو رہے ہیں. یہ فیکٹریاں، یہ گاڑیاں، ان کے دھواں آلودہ تر جو ہوتا ہے اس سے. اسی طریقے سے کچرا، زبالے های یعنی کچرا، بہت زیادہ جو کچرا ہوتا ہے کہ جو ایسے ہی فضا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، زمین میں پھینک دیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں، آلودہ ہو جاتے ہیں ہر چیز. وہ ما مسئول ہم این اتفاق ہستے ہیں اور ہم اس کے ہی سزاوار ہیں، ہم ہی یہ کام انجام دیتے ہیں، ہمارا یہی کام ہوتا ہے. از این متن نتیجه میگیریم که ما باید مراقب طبیعت باشیم و آن را آلوده نکنیم. اب اس پیراگراف سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہم احتیاط کریں، ایسا کام انجام نہ دیں. خوب. نویسنده هر متن برای نوشتن آن هدفی دارد و ما بعد از خواندن متن باید بتوانیم از آن نتیجه بگیریم. صاحب ذرا کوئی بھی شخص جب کوئی چیز لکھتا ہے، پیراگراف یا کوئی کہانی، کوئی کتاب، تو اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اور اس ہدف کو ہمیں پا لینا چاہیے، نتیجه لینا چاہیے. مثال کے طور پر وقتی متنی را در مورد فایده میوه ها میخوانیم نتیجه میگیریم که بیشتر میوه بخوریم. اگر نتوانیم نتیجه متنی را متوجه شویم به این معنی است که به خوبی معنی ارتباط بین جملہ را درک نہ کر دیں. اگر کسی نے پھلوں کے فائدے بتائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھل کھانا چاہیے. اگر ہمیں ایک متن سے اچھا نتیجہ نہ ملے یا نہیں سمجھ سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اچھی طرح سے ان کو درک ہی نہیں کیا، نہ ہم نے اس کو سوچا سمجھا نہ پڑھا ہے.
تو یہ کیسے نتیجہ حاصل کریں گے ایک پیراگراف سے وہ آپ کو بتا دیا ہے. مہارت خاندان میں دیکھیں الف ما تنها زیرا بخوانید و نتیجه مناسب را انتخاب کنید. متن اول کودک نمیخواست بخوابد. سارا خیلی کار داشت. کودک را روی صندلی گذاشت و از اتاق بیرون رفت. 1 دقیقه نشده بود که صدای گریه بچه را شنید. وقتی به اتاق رسید بچه روی زمین افتاده بود. اب کیا ہے بچہ سونا نہیں چاہ رہا تھا. اب جو سارا ہے اس کو کام کرنا تھا. بچے کو کرسی پر بٹھایا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی. 1 منٹ ہی نہ گزرا تھا کہ بچے کو رونے کی آواز سنی. جب کمرے میں آئی تو دیکھا تو بچہ زمین پر پڑا ہوا ہے. اب اسے کیا نتیجہ آپ نکالتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. الف ب ف ما نباید بچه را در اتاق بگذاریم. ما نباید بچه را تنها بگذاریم یا ما نباید کارهای ما را انجام دهیم. یہ کون سا پھر درست ہوگا یہ آپ نے بتانا ہے. اب متن دوم میں دیکھیں ایک پیراگراف ہے چھوٹا سا. خیلی عجله داشت. سری سوار ماشین شد و با سرعت حرکت کرد. به چهارراه که رسید چراغ راهنمایی قرمز شد. مجید منتظر نماند. بدون توجه به چراغ قرمز راهش را ادامه داد و تصادف کرد. ٹھیک ہے وہ جلدی تھی اس بندے کو جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور جلدی سے گاڑی کو چلایا. جیسے ہی چوک پہ پہنچا تو وہاں پہ جو لائٹیں ہوتی ہیں چراغ رہنمائی جو ہوتے ہیں وہ لال ہو چکے تھے سٹاپ والی تھی. اب مجید نے انتظار نہیں کیا اور اس کو توجہ کیے بغیر آگے چلا گیا اور کیا ہو گیا تصادف ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب اس سے کیا آپ نتیجہ لیتے ہیں. الف ہمیشہ باید به قوانین رهنمایی و رانندگی توجه کنیم یا رانندگی کردن خطرناک است یا رانندگی باعث تصادف می شود. تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا اس پیراگراف سے نتیجه نکالا ہے. متن درست را بخوانید و بگویید چه نتیجه‌ای از آن میگیرید. پ متن درست را بخوانید و به پرسش‌های آن پاسخ دهید. آتے ہیں اصلی متن کی جانب کہ جس کا ہم نتیجہ نکالنا ہے. بهتر درس بخوانیم. درس خواندن نیاز به تمرکز فراوان دارد. سب جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جو مرکز ہونا چاہیے جو آپ کو تفکر فکر ہونی چاہیے وہ اسی کی جانب ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیه. و اگر توجه کامل نداشته باشیم مطالب آسانی فراموش میشوند. کارشناسان هر روز اطلاعات جدیدی به ما میدهند تا بتوانیم بهتر مطالعه کنیم. در این متن به بعضی از این اطلاع اشاره میکنیم. جو دانشمندان ہیں انہوں نے چند چیزیں بتائی ہیں ٹپس بتائے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بہتر طریقے سے مطالعہ کر سکیں گے. ابتدا دربار موضوع متن کمی فکر کنید. پہلے تو یہ ہے کہ موضوع کے متعلق تھوڑا سا فکر کریں کہ ہمارا ٹاپک ہے کیا اس کے متعلق تھوڑی سی آپ کو معلومات ہونی چاہیے. سپاس بخشی را که میخواهید بخوانید سری نگاه کنید. جو پیراگراف آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو جلدی سے ایسے نگاہ دوڑا لیں. پس از آن یک بار متن با دقت مطالعه کنید و دید مطالب جدید خط بکشید. اپنا اچھے سے پڑھنا ہے اور جو نئے آپ کو مطلب لکھیں نئے آپ کو پیراگراف جملے لکھیں نظر آئیں نئے آپ کو ورڈز نظر آئیں اس کے نیچے آپ نے خط کھینچ دینا ہے کہ یہ والے جو نئے ہیں. اگر قسمتی را متوجہ نہ شدید دوبارہ بخوانید. اگر ایک پیراگراف ایک جملے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں بار. سپاس ہمیں مطالب را دورے کنید. جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ تمام مطالب کو دوبارہ اپنا پڑھنا ہے. در پایان اور لاسٹ میں مطالب را برای خودتان یا یکی از دوستانتان تکرار کنید. ایک مرتبہ آپ وہ مطالب جو آپ پڑھ چکے ہیں آپ رپیٹ کریں خود پڑھیں یا دوسرا کوئی شخص ہو اس کو سنائیں تو یہ مطلب آپ کو پیراگراف سمجھ میں آ جائے گا. نیکسٹ دیکھیں. برای این که تمرکز بیشتری داشته باشید هنگام درس خواندن کاغذ و خودکاری را کنار خود بگذارید. جب بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہوں تو پڑھتے وقت کاغذ پنسل اپنے ساتھ لے لیں و فکرهای مزاحمی را که در ذهنتان است و مزاحم درس خواندتان می شود در یک دفتر یادداشت کنید و دفتر را ببندید. وہ سوچ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ جو آپ کو پڑھنے نہیں دے رہی اس کو آپ کاپی پہ لکھیں اور اس کے بعد
دفتر کاپی کو بند کریں، بندید دفتر بے بندید اور اس کاپی کو بند کر دیں. باید صحیح کنید در مکان خواب مطالعه نکنید. آپ بہتر یہی ہے کہ جہاں آپ سوتے ہیں تو وہاں پر آپ مطالعه نہ کریں. زیرا اگر شما در تخت خواب مطالعه کنید ذهنتان به شما فرمان خواب میدهد. کہتے ہیں کہ اگر آپ بیڈ روم میں ہیں اور بیڈ پر آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو جو آپ کا ذہن ہوگا وہ آپ کو حکم دے گا، حکم دے گا کہ آپ سو جائیں، تھک گئے ہیں. البتہ بعضی مردم عادت کردهاند که روی تخت خواب دراز بکشند یا در مکانی شلوغ راه بروند و با صدای بلند درس بخوانند. بعض افراد کو لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ بیڈ پہ سو جائیں یا ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر رش ہو اور بلند آواز سے وہ پڑھیں اپنے درس کو. اما باید بدانیم که سکوت و آرامش به مطالعه خیلی کمک میکند. یہ آپ کو بتانا چاہیے کہ خاموشی کے اندر جو پڑھائی ہوتی ہے وہ آپ کو بہت مدد دیتی ہے جلدی پڑھنے میں. مدت زمان مطالعه را کمی کنید. اب مطالعے کے جو وقت ہے 2 گھنٹے نہ ہو بلکہ تو کم کر لیں، 1 گھنٹہ کر لیں. وقت مدت مطالعه کوتاه باشد، جب آپ مطالعہ کرنے کے جو ٹائم ہے وہ تھوڑا ہوگا بیشتر به مطالب توجه خواهید کرد و یادگیری شما بیشتر می شود. سعی کنید قبل از شروع مطالعه یک هدف برای مطالعه خودتان مشخص کنید. یہ ایک ہدف ہونا چاہیے آپ کو کہ میں اس مطالعے سے کیا حاصل کروں گا. این کار کمک میکند بیشتر به مطالب توجه کنید و نتیجه بهتری بگیرید. همه کتاب‌ها، جزوه‌ها و کتاب‌های کمک درسی را کنار خود بگذارید. وہ کتابیں، وہ آپ کی جو جزوے ہیں، جو کاپیاں ہیں کہ جو درس پڑھنے میں مدد دیتی ہیں، تو گائیڈ ہو گئی، وہ آپ ساتھ رکھ لیں. وقتی کتاب های مورد نیازتان نزدیک شما باشند نیازی نیست دنبال آنها بگردید. جب آپ کے پاس چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو آپ کی تو بھار نہیں پڑے گا. با این کار دیگر تمرکزتان را از دست نمیدهید. اس یہ ہوگا کہ آپ ادھر ادھر بھاگیں گے نہیں، آپ کا ذہن ادھر ادھر جائے گا نہیں اور آپ کا اچھا مطالعہ ہوگا. صحیح کنید بعد از مطالعه بخشای مشکل کم استراحت کنید. تو آپ استراحت کر لیں. این استراحت کمک میکند مطالبه بهتر در ذهن شما بماند. خوب، مطالبه بهتر در ذهن شما بماند همیشه یادتان باشد. یاد رکھیں کہ ہنگام مطالعه حاشیه صفحه ها را خالی بگذارید. سوالهای و توضیحاتی را که به ذهنتان میرسد در آنجا بنویسید. ایک طرف حاشیہ والی لائن ہونی چاہیے تاکہ آپ کے اندر جو سوالات ہوں، مطالعے کے اندر جو سوالات آپ کے اندر آ رہے ہوں وہ آپ وہاں پہ لکھتے رہیں یا کاپی پہ لکھتے رہیں. در پایان لاسٹ میں باید اشاره کنیم که این نکته ها معمولا برای بیشتر افراد مفید است. اما باید بدانیم داشتن علاقه و انگیزه در مطالعه نکته مشترک بین همه ما است. یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ سب افراد کے لیے مدد دیتی ہیں، مگر مین جو چیز یہ ہے کہ آپ کا علاقے اور انگیزہ بھی ہونا چاہیے مطالعہ کرنے میں. آپ کو پسند ہی نہیں ہے مطالعہ اور ہم آپ کو یہ کہیں کہ فلاں کر لیں، نہیں. آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے، انگیزہ ہونا چاہیے، دلچسپی اس میں ہوگی جس چیز میں تو آپ اس میں یہ والے جو کام آپ کو بتائیں ہیں آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو بہتر آپ وہ کام کو بہترین انجام دے سکیں گے. پس صحیح کنید برای خودتان انگیزه ایجاد کنید تا بتوانید با علاقه بیشتری مطالعه کنید و زود خسته نشوید. آفرین. درک مطالعه میں دیکھیں جمله های درست و نادرست را مشخص کنید و بنویسید در کدام بند است. جملے جو آپ نے پڑھے ہیں یا آپ نے بتانا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور اس کا پیراگراف نمبر کیا ہے. باید مدت زمان مطالعه را زیاد کنید. یہ جملہ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس پیراگراف میں ہے، نہیں ہے تو پھر پیراگراف کی ضرورت ہی نہیں ہے. بعد مطالعه درس به موضوع آن فکر میکنیم. وقتی کتاب ها به ما نزدیک باشند تمرکز ما کم می شود. اصلی ترین نقطه مشترک بین ما علاقه و انگیزی است. اس حرف ب میں دیکھیں ادامه جمله های زیر از متن پیدا کنید. دیکھیں فکر آئی کہ مزاحم درس خواندتان می شود. اب آگے والا جملہ آپ نے پیراگراف سے حاصل کرنا ہے، لکھنا ہے.
وقتی مدت مطالعه کتاب باشد استراحت به ما کمک میکند تا ابتدا درباره موضوع آن کمی فکر کنید. سپاس ڈیش. اب آتے ہیں لاسٹ میں بحث زاد میں. بحث زاد میں جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کدام یک از روش های متن برای یادگیری مهمتر است. 2. شما چه موقع از روز بیشتر درس میخوانید؟ چرا؟ چه روش های دیگری را برای مطالعه پیشنهاد میدهید؟ اس کے علاوہ بھی اور آپ کے پاس پیشنہاد ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تاکہ مطالعہ بہترین سے بہترین ہو. در کے واژگان میں دیکھیں. الف پاسخ کے درست را انتخاب کنید. تمرکز جیسا کہ مطلب اس کا ہے فقط به یک موضوع فکر کردن، ایک ہی ہمارا مرکز ہو، ایک ہی ٹاپک کا مطالعہ ہماری سوچ ہو. تمرکز. اب باقی کے جو ہیں دور کردن، حاشیے، مزاحم، فرمان، جزو، انگیزے. دور کردن یعنی دوبارہ پڑھنا. حاشیے جو ہیڈ لائن ہوتی ہے ایک طرف کہ حاشیے لگائیں، اس پہ جو سوالات ہوں وہ آپ رف پیپر پہ ایسے سمجھیں رکھیں لکھیں، یا مطالب جو ہے نا وہ آپ الگ سے ایک سائڈ پہ لکھتے جائیں. حاشیے سے کہتے ہیں. مزاحم یعنی مقابلہ، ہمیں کبھی کبھی اور سوچ آ جاتی ہے تو ہمارے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے، تو جو مشکل ایجاد ہوتی ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں مزاحم شد. من مزاحم شدم کہ مجھے مشکل پیش آئی ہے کہ میں ادھر آ گیا ہوں یا ایسا کام میں نے کیا ہے، یا اس نے میرے اوپر پریشر ڈال لیا ہے یا مزاحم ہو گیا ہے. فرمان یعنی حکم دینا. جزوے جیسے میں نے آپ کو بتایا چھوٹا کتابچہ جو ہوتا ہے ایک ٹاپک پر وہ. انگیزے وہی آپ کی سوچ. انگیزے یعنی آپ کا دلچسپی کے متعلق استعمال ہو. تو آپ کو معنی بتا دیا ہے، آپ باقی کے جو اس کا ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ب با استفاده از واژه تمرین بالا جاهای خالی را کامل کنید. یک واژه اضافی است. اب یہ والا جو سات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ والے سات تمرکز، دور کردن، حاشیے، مزاحم، فرمان، جزو، انگیزے، یہ والے آپ نے ان خالی جگہ پر آپ نے ایڈ کرنا ہے. ایک جملہ اضافی ہوگا جو آپ نے خود یہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے. ایڈ نہیں کرنا. 6 ہیں اوپر 7 الفاظ ہیں، ان میں 6 ایڈ کرنا ہے. تو یہ خود ہی آپ نے پڑھ کے جو یہاں پہ ایڈ ہونا ہو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. بیشتر بیدانی میں دیکھیں وہ جو یہ ہم نویسے دیکھیں کیا ہے. بے جملہ زی توجہ کنید. دا کشاورز در این ده گندم کاشتند. دہ کشاورز 10 جو کشاورز ہیں کسان ہیں. در این دہ اس گاؤں میں، دہ کہتے ہیں گاؤں میں. گندم کاشتیان گندم کو اگایا ہے. دہ اور دہ، دہ عدد ہو گیا اور دہ روستا یعنی گاؤں. اسی طرح من خدا را شکر میکنم من در چای شکر میریزم. شکر سپاسگزاری و شکر نوع خوراکی است. شکر پروردگار کے شکر ادا کرنا، اور جو شکر ہے وہ چینی کو کہتے ہیں لیکن الفاظ ایک ہے، زبر زیر کا فرق ہے. باران آمد و زمین گل شد. این گل زیبا است. گل مٹی کو کہتے ہیں اور گل کہتے ہیں پھول کو. این بالج پر از پر است. پر ہوتا ہے جو خالی کے مقابلے میں ہوتا ہے یعنی بھرا ہوا ہے، اور پر کہتے ہیں پر یعنی پرندے کے جو پر ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں پر. سے در این کشتی 2 نفر کشتی گرفتند. اس کشتی میں کیا ہوا ہے؟ 2 افراد نے لڑائی کی ہے، کشتی کی ہے. کشتی وسیله مسافرت در دریا و کشتی نوع ورزش است. همانطور که میبینید برخی از واژه‌ها به یک شکل نوشته میشوند اما تلفظ و معنای متفاوت دارند. لکھنے میں ایک ہے مگر جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں اور معنی بھی ان کا الگ ہوتا ہے. بے ان کلمات ہم نویسے میگویند. ہم نویسے نے ایک جیسا لکھا ہوا ان کو کہتے ہیں. معنی ان کلمات را با توجه به تلفظ و در جمله متوجه میشویم. ہم ان کے معنی کو جملے میں اور تلفظ میں ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا معنی کیا اور کیا ہے. باتن درسنا قرآن بخوانید اور لاسٹ میں دیکھتے ہیں کتاب کار میں شمار تصویر مناسب نہ بنویسید. اب یہاں پر دہ، کشتی، کشتی، پھر، پھر، گل، گول و شکر ہیں. اب نے بتانا ہے کہ کون سے ہیں. الف میں کیا آتا ہے، تھے میں کیا آتا ہے، جیم، اور یہ سارے کیا آتا ہے یہ آپ نے خود بتانا ہے.
زیر ہم نویسی آئی کے معنی یکساں دارند خط بکشید، جو آپ کو ایک ہم نویسی لگتا ہے ان کے نیچے آپ نے خط کھینچ دینا. جیسے کہ مانات بازار دہ مداد خریدم، در دہ ما باران می بارید. تو یہ آپ نے خود ہی ایڈ کرنا ہے اس کے اندر. الف بے پھے تھے اس کے اندر خود ایڈ کرنا ہے. اور لاسٹ میں سورہ زمر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ آیا آنان کے میدانند و آنان کے نمیدانند برابرند، کہ وہ افراد جو جانتے ہیں اور وہ افراد جو نہیں جانتے کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں. سورہ علق میں دیکھیں آیت 4 اور 5 میں، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خداوی کے بے وسیلے قلم آموخت بھی انسان آنچر نمیدانست تعلیم داد. پروردگار نے اس قلم کے ذریعے پڑھایا اور علم دیا، بے انسان آنچرا، اور وہ انسان جو کہ نہیں جانتا تھا اس کو علم حاصل دے دیا، تعلیم دی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.